اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیتے ہوئے گرفتار رہنماؤں کو جوڈیشل کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی جلسے کے بعد درج مقدمات اور گرفتاریوں کے معاملے پر گرفتار رہنماؤں کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر سماعت کی۔ اس موقع پر پراسیکیوٹر جنرل عدالت میں پیش ہوئے جبکہ ملزمان کی جانب سے بھی 2 وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی جس پر کمرے عدالت میں قہقہے لگ گئے۔ پراسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ شیر افضل مروت سے بھی پستول برآمد ہو گیا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس مقدمے میں مضحکہ خیز قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں اور 8 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ اگر الزام درست بھی مان لیں تو اس کا ایک طریقہ کار اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے ریمانڈ کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے گرفتار رہنماؤں کو جوڈیشل کرنے کا حکم دے دیا۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کر رکھا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کو سپریم کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ 156 دنوں کے بعد جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 156 دنوں سے جیل میں بند دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو آخر کار سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کی درخواست ضمانت منظور کر لیا جس کے بعد وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ اس فیصلے کا وقت ہریانہ انتخابات اور دہلی میں صدر راج کے امکانات کے پیش نظر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دہلی شراب پالیسی سے متعلق مبینہ سکینڈل کے معاملے میں کیجریوال کی ضمانت درخواست پر سپریم کورٹ کے جسٹس سوریا کانت اور جسٹس ایجول بھویان کی بینچ نے فیصلہ سنایا، تاہم ضمانت دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کچھ شرائط بھی عائد کی۔ ضمانت کے لیے وہ انہی شرائط کے پابند ہوں گے جو ای ڈی کیس میں ضمانت دیتے وقت عائد کی گئی تھیں۔ جیل سے باہر آنے کے بعد کیجریوال کسی فائل پر دستخط نہیں کر پائیں گے، اس کے ساتھ ان کے دفتر جانے پر بھی پابندی ہوگی۔ یہی نہیں، وہ اس معاملے میں کوئی بیان یا تبصرہ نہیں کر سکیں گے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ہریانہ انتخابات اور دہلی میں صدر راج کے امکانات کے پیش نظر نہایت اہم ہے۔ امریکہ کے سابق صدر اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس کے ساتھ ایک اور مباحثہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کملا ہیرس کے ساتھ ایک اور مباحثے میں حصہ نہیں لوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مباحثہ جون میں بائیڈن اور دوسرا کملا ہیرس کے ساتھ ہوا۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا مزید کہنا ہے کہ اب کوئی تیسرا مباحثہ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ سے مباحثے کے بعد ہیرس نے 24 گھنٹے میں $4 کروڑ 70 لاکھ جمع کر لیے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹوں کے مطابق غاصب صہیونیوں نے نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کی جانب سے تحریک حماس سمیت فلسطینی استحکامتی گروہوں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے پر دستخط نہ کیے جانے کے خلاف مقبوضہ فلسطین کی اہم سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ صہیونی قیدیوں کے خاندانوں کا مطالبہ ہے کہ صہیونی حکومت وقت برباد کیے بغیر کسی بھی قیمت پر استقامت کی قید میں موجود صہیونی قیدیوں کو رہا کرائے اور غزہ پر لا حاصل حملوں سے دستبردار ہو جائے، جس کا فلسطینیوں کے ساتھ ہی قیدیوں کے قتل کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اس سے قبل بھی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی اس طرح کے مظاہرے کرتے رہے۔ غزہ میں جنگ جاری رہنے اور کسی طرح کی فوجی کامیابی حاصل نہ ہونے پر مقبوضہ فلسطین میں نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کے خلاف تنقیدوں اور مظاہروں نے شدت اختیار کر لی ہے۔ میڈیا ذرائع نے بتایا کہ نومبر 2022 سے اب تک بحیرہ احمر میں یمنی افواج کی کارروائیوں میں غاصب صہیونی حکومت سے متعلق 80 بحری جہازوں کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ نومبر 2023 سے اب تک بحیرہ احمر میں یمنی افواج کے ڈرون اور میزائل حملوں میں صہیونی حکومت سے تعلق رکھنے والے 80 سے زائد بحری جہازوں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بحیرہ احمر میں فلسطین کی حمایت میں یمنی افواج کی کارروائیوں میں غاصب صہیونی حکومت کے 2 بحری جہاز غرق ہو چکے ہیں جبکہ ایک جہاز کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ ارنا کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے گزشتہ چند مہینوں کے دوران بحیرہ احمر، بحر ہند
اور باب المندب میں غاصب صہیونی حکومت کے بحری جہازوں کے ساتھ ہی دیگر ملکوں کے ان بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا ہے جو اس غاصب حکومت کے لیے سامان لے کر مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جا رہے تھے۔ یاد رہے یمن کی مسلح افواج نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور مظلوم فلسطینی عوام کا قتل عام بند نہیں ہو جاتا، اس وقت تک بحیرہ احمر میں غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامی اتحاد کے بحری جہازوں پر ہمارے حملے بدستور جاری رہیں گے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے عوام نے غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کی نسل کشی پر احتجاج کرتے ہوئے مظاہرے کی اور ریلیاں نکالیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں فلسطینیوں کے حقوق کے حامیوں اور امن پسندوں نے غزہ پٹی میں ہونے والے تازہ ترین قتل عام کے بعد برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔ مظاہرین نے غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے ہولناک قتل عام کی حمایت جاری رکھنے کی برطانوی حکومت کی پالیسیوں کو شرمناک قرار دیا۔ مظاہرین نے فلسطینی عوام کی حمایت میں نعرے لگائے اور فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی بند کرنے پر تاکید کی۔ اسی طرح آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں فلسطینی عوام کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے مسلسل دوسرے روز بھی جاری رہے۔ آسٹریلیا میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم شخصیات نے فلسطینیوں کی حمایت میں میلبورن میں 3 دن کے مظاہروں کا پروگرام بنایا۔ میلبورن میں ہونے والے مظاہروں میں اب تک سینکڑوں افراد شریک ہو چکے ہیں۔ منگل کو بھی آسٹریلیا میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے ہوئے تھے، جس کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ بھی ہو گئی تھی اور دسیوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ فرانس کے عوام بھی اس ملک کے شہر تولوز میں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ فرانسیسی مظاہرین احتجاجی اجتماع اور دھرنے کے دوران اپنے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور صہیونیوں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ صہیونی فوج نے ایک بار پھر غزہ پر اپنی وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دیا کہ غزہ پر وحشیانہ صہیونی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور کل رات سے اب تک تقریباً 60 فلسطینی عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ المیادین کے حوالے سے ان کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے خلاف جاری وحشیانہ صہیونی جارحیت میں صہیونی فوجیوں نے ٹینکوں کے ذریعے شہر رفح میں المواسی کے علاقے میں ایک رہائشی مکان پر حملہ کیا، جس میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے مرکز میں النصیرات کیمپ میں ایک مکان پر بمباری میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے صہیونی فوج نے غزہ کے ایک مرکزی اسکول پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 14 افراد شہید ہو گئے۔ اس اسکول کو ایک پناہ گزین کیمپ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں سول ڈیفنس ایجنسی کے ترجمان محمود بسال نے بتایا ہے کہ وسطی غزہ کے النصیرات میں پہلے بھی متعدد بار حملوں کا نشانہ بننے والے الجونی اسکول پر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الجونی اسکول پر صہیونی بمباری میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ فلسطینی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ امدادی عملے نے جائے وقوع سے 5 لاشیں نکالی اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا۔ طوباس کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا اور اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو مغربی کنارے کے شمالی سرے پر اردن کی سرحد کے قریب شہر سے گزرتے ہوئے دیکھا گیا۔ غاصب صہیونی فوج نے النصیرات کیمپ میں 20ویں روڈ پر بھی ایک فلسطین کے مکان کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں 2 فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں جالیہ کیمپ میں الفالوجہ کے علاقے میں بھی ایک مکان پر بمباری کی۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور کل رات سے اب تک تقریباً 60 فلسطینی عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے کے بعد غاصب صہیونیوں میں افراتفری مچ گئی۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے رپورٹ دیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے شہر نابلس کے کئی علاقوں اور طول کرم میں عزب الجراد کے علاقے پر حملہ کیا اور دسیوں کی تعداد میں فلسطینی جوانوں کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح بیت لحم کے جنوب میں بیت فجار کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور الخلیل کے جنوب میں شہر دوراق کے مغرب میں بیت اوا پر بھی حملہ کیا۔ حزب اللہ لبنان کے 40 آپریشن میں صہیونی حکومت کے 22 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے
مطابق اس کے باوجود کہ سنی حکومت استقامتی فورسز کے ساتھ جنگ میں اپنے جانی نقصانات کے اعلان کے بارے میں شدید سنسل سے کام لیتی ہے، یورپ کے سیکیورٹی ذرائع نے خبر دی ہے کہ حزب اللہ کے 40 آپریشن میں 22 سیونی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ ان ذرائع نے خبر دیا کہ اس حملے میں 74 افراد زخمی بھی ہوئے۔ حزب اللہ کے اس حملے کے نتائج کے سلسلے میں غاصب سیونی فوج کی یونٹ 8200 نے اپنے استعفے کا اعلان کر دیا۔ دنیا اسنا یدیور اہنوٹ اخبار نے مقبوضہ فلسطین کے شہر الرملہ میں ایک کار بم دھماکے میں 4 سیونی فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی۔ واضح رہے حزب اللہ لبنان نے اپنے جہادی کمانڈر فواد شکر کے قتل کے جواب میں 25 اگست کو 40 آپریشن کے زیر عنوان اپنی ایک کامیاب کارروائی میں سیونی حکومت کے انٹیلیجنس اسٹرکچر کو بری طرح تباہ کر دیا۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے کمانڈر فواد شکر کے قتل کے انتقامی کارروائی میں سیونی حکومت کے خلاف 346 کٹوشیا اور راکٹ فائر کیے اور متعدد ڈرون حملے بھی کیے۔ حزب اللہ کے ڈرون طیارے اور راکٹ سیونی حکومت کے دفاعی سسٹم کو چکمہ دے کر سیونی حکومت کے 11 فوجی اڈوں اور چھاونیوں نیز شمالی تل ابیب میں 2 اصلی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔ اس درمیان فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ نے سید حسن نصر اللہ کے نام ایک پیغام میں حزب اللہ لبنان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار نے حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم نے آپ کا شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تعزیت و مبارکباد کا پیغام وصول کیا اور ہم آپ کی سچی ہمدردی کی قدردانی اور شکریہ ادا کرتے ہیں اور استقامتی محاذوں پر آپ کے مبارک اقدامات اس ہمدردی کا ثبوت ہیں۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار نے حزب اللہ کے سربراہ کے لیے اپنے پیغام میں یہ بات زور دے کر کہی کہ تحریک حماس ہمیشہ کی طرح شہداء کے خون کی وفادار رہے گی اور شہید ہنیہ جن بلند اہداف کے حصول کے لیے کوشاں تھے اس پر ثابت قدم رہے گی اور ہماری تحریک اور ہمارے مجاہدین اس راہ پر گامزن رہیں گے۔ پیغام میں کہا گیا کہ شہداء کا مبارک خون باعث بنے گا کہ ہم غاصب سنی حکومت کے مقابلے میں ہمیشہ استوار اور ثابت قدم رہیں۔ اس پیغام کے بعد حصوں میں آیا ہے کہ جن اہداف پر کاربند رہنے کا ہم نے عزم کر رکھا ہے ان میں سر فہرست جہاد و استقامت کے سلسلے میں ملت فلسطین کے ساتھ اتحاد و اتفاق ہے اور ایک دوسرا اعلیٰ ہدف ملت اور اس کے مقدس مقامات کا دفاع ہے جس میں بیت المقدس اور مسجد الاقصی سر فہرست ہے۔